जनाब मसीह जमा खुदा के दिल। आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हजूर आप पर खुदा की सलामती। भी खुदा की सलामती है। सभी मेम्बरान का खुश आमदीद। आज की इस मुबारक महफिल में किसी दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो तो बात हजूर के गोश गुजार करना चाहते हो तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी ब्रदर आसम पिछली चला। जुमेरा जी हजूर। जी जी जी, पिछली जुमेरात को हजूर माफ़ी चाहता हूँ, मैं आ नहीं सका मीटिंग में। मैंने अलार्म भी लगाया था, मैं उठा, लेकिन शैतानी ताकतों ने फिर सुला दिया मुझे। माफ़ी चाहता हूँ मैं, फिर मैंने रिकॉर्डिंग में सुन ली थी सारी। बड़ा अफसोस है, लेकिन क्या किया जाए। शैतानी ताकतें अभी भी नहीं छोड़ती तुम्हें। हम्म। आज सुबह भी 2 बजे वाली नमाज पे उठा, अलार्म लगाया हुआ था, फिर शैतानी ताकतों ने सुला दिया। कल पढ़ने की तौफीक मिल गई थी, आज फिर नहीं उठ सका। पता नहीं क्या हजूर, ये मेरे ऊपर शैतानी ताकतें हावी हो जाती हैं। शैतानी ताकतें नहीं, तुम्हारी रूह जो है वही शैतान है। शैतानी ताकतें क्या करेंगी? अपनी रूह को साफ करो ना। तो अगर नहीं, 2 बजे तो अपना सर ठंडे पानी में दे दिया करो। शैतानी ताकतें नहीं। ये जब रूह खुद ही भूत बन जाए तो दूसरों पे इल्जाम देने से क्या फायदा? जी हाँ, बिल्कुल, जी वो बिल्कुल। शैतानी ताकतें तुम्हारे से तो अच्छी हैं। अबलीस ने किसी को इल्जाम नहीं दिया। उसने कहा कि मैंने इन्हें बुलाया, ये मेरी तरफ आ गए। वो अपने गुनाह का इकरार कर रहे हैं, लेकिन ए रब, जबरदस्ती मेरे पास कहाँ है? जबरदस्ती ताकत तो तेरे पास है। शैतानी ताकते, शैतानी ताकते। 1500 साल हो गए, अपना हर ऐप जो है वो शैतानी ताकतों पे डाला हुआ है। कोई खौफ खुदा करो, है? खौफ खुदा करो, वरना वो कुरान जो है वो क्या, उसको कभी पढ़ा भी था तर्जुमे से कि नहीं? कि मैंने इन्हें जी, बुलाया। 7-8 दफा पढ़ा, तर्जमे से 7-8 दफा पढ़ा। पता नहीं क्या पढ़ा तुमने। ये पढ़ा है जो उसने कहा है कि मैंने इन्हें, ये मेरे जैसी शैतानी ताकतें हैं। ये पढ़ा है? रब, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है, हैं? मैं तो गुनाहगार हूं मैं, लेकिन ये तो मेरे पार्टनर हैं गुनाह में। शैतानी ताकतें, शैतानी ताकतें। हम्म? और वहां रूह की दुनिया में दिखाया जाएगा कि छठा की रूह खुद ही शैतानी ताकत थी। फिर क्या करेंगे छठा साहब? बाजी सफाई कर रहे हैं, रूह की सफाई हाँ अल्लाह करे, यार, हो जाए फिर क्या करेंगे। शैतानी ताकतों को इल्जाम ना दिया करें। हम्म। कभी जी जी, शैतानी मेरे ताकतों को, कभी ये कि मेरी किस्मत में नहीं था, खुदा ने नहीं चाहा। इन पंजाबी जुबान में सिंह कहते हैं, इस पखंडबाजी से बाहर आ जाओ। है? ये पखंडियां छोड़ दो। है? सीधा इतराफ करे इंसान। अब मैं हूं, मुझे अब देखो ना कितनी मेरी बुढ़ापा हो गया। मैं अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ कि जो हक था अदा करने का वो मैं नहीं कर सका। मैं शैतानी ताकतों को इल्जाम दे दूं या नबियों जी को। हजूर, ये मेरा ही कसूर है कि मैं नहीं उठ सका, नहीं मैं तो फिर माफी चाहता हूँ। आइंदा शैतानी ताकतों का नाम नहीं लेना प्लीज। जी जी कहना है जी कि जी, मैं, ये मेरी रूह में अंधेरा है। अगर मैं बता देता हूँ तरीकेकार। बाल्टी ठंडे पानी की बर्फ में डाल के रख दिया करो। अगर नहीं उठाता तो अपना सिर दे दिया करो। मैं देखता हूँ फिर कैसे नहीं उठते तुम। फिर वो, अब एक एहसास है, एक असर है। जब एहसास और असर एक संगम पे मिलते हैं तो वो तो फिर बात ही कहीं और चली जाती है कि रात के साए में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं। एक जरा सा दिल तड़पा, धड़का। और इंसान समझता है, सूफी समझता है, एक जरा सा दिल धड़का में हम समझे वो है। हैं? तो तुम्हें तो वो फिर सूफी बेदर्द कहते हैं कि रात पवे ते बेदर्दा नु नींदा प्यारियां। हम्म। फिर साथ साथ में इनकी गुलफशानियां भी सुने कि शैतानी ताकत है।
رات پوے تے جو میں کہتا ہوں پنجابی میں شعر تے بے درداں نوں نینداں پیاریاں ون تے ٹوٹیاں دل نوں تانگ سجن دی ستیا آن جگاوے. یہ ناممکن ہے جی. شیطانی طاقتیں. اس الزام تراشی کو چھوڑ دو. دوسروں پہ الزام لگانا، سب سے بڑا الزام پہلے اپنے آپ پہ لگاؤ. ہیں؟ وہ روح نکلے بھوت کی طرح تو شیطان کہے گا اس کی تو روح میرے سے بھی زیادہ بگڑی ہوئی ہے. ہیں؟ میں اس کا چیلا ہوں، یہ کیا؟ یہ میرا مرشد ہے. ہیں؟ اس نے کہا کہ تم اکثر جو ہوں گے نا تیرے، انہیں تو ناشکر گزار پائے گا. ہیں؟ پھر خدا بھی دیکھو نا رو رو کے کہہ رہا ہے رو رو کے غم بھی ہار بدنام نہ کر پیار میرا. شیطانی طاقتوں کا نام لے کر، کبھی قسمت کا نام لے کر، کبھی خدا کا نام لے کر. ہاں، ہر دفعہ اصل شیطانی طاقتیں وہ ہیں جو اپنی گندگی کو دوسروں پہ ڈال کر کہیں کہ شیطان کی وجہ سے ہو. دیکھ، شیطانی طاقتیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تمہاری روح جو ہے، یہ جب ایسا کیا کریں کہ وہ تھوڑی سی وہ موم بتی بھی رکھ لیا کریں تو نہ اٹھا جائے نا، جلا کے اپنی انگلی لگا دیا کرے اس کے اوپر. میں دیکھتا ہوں شیطانی طاقتیں کیا کرتی ہیں. وہ موم بتی نہیں جی ہے. جی حضور، یہ اندر کی کمزوری ہے، اندر کی کمزوری. جب آپ مجھے لیکچر دے رہے ہو، پہلے تو شیطانی طاقتوں پہ تم نے دھاوا بولا ہوا تھا. میں دیکھتا ہوں شیطانی طاقتیں وہ موم بتی جلا کر اپنی انگل اس کے اوپر رکھ دو. میں دیکھتا ہوں شیطانی طاقتیں کہاں گئی. آوا آوا تم کرو گے تو شیطانی طاقتیں تو کہاں گئی؟ پھر شیطانی طاقتیں تو تھی نہیں وہاں پہ. خوف خدا کرو. کبھی کہتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ تھا. کیسے کیسے گندے الزام لگاتے ہیں خدا کے اوپر. اور وہ کہتا ہے میں نے سب کی قسمت میں کورا کاغذ لکھا ہوا تھا، تم جیسے چاہو جو چاہو لکھ لو. ہیں؟ دیکھا نہیں منصور نے کیا کہا تھا؟ ادھر پانی وہ تیل ابل رہا ہے، ادھر پانی ابل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ تیرا قرآن پہ کیا یقین ہے؟ اس نے کہا ایسے تو میں روز لکھ سکتا ہوں، لو کرو بات. اسے موت نظر نہیں آ رہی تھی. پھر اسے پوچھا تو ہے کیا؟ پہلے تو نبوت کا دعویٰ تھا، اب تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. اس نے کہا میں نے کورا کاغذ ہوں. اس کورے کاغذ کے اوپر خدا نے اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھا ہے. ہیں؟ کیا شیطانی طاقتیں ہیں. وہ خدا کو معاف کرو، شیطانی طاقتوں کو معاف کرو، قسمت کو معاف کرو. ہم کتنی جلدی دوسروں پر الزام لگا دیتے ہیں. یہی تو شیطانی کام ہے. لیکن وہ شیطان نے بھی یہ کام نہیں کیا، وہ ڈٹ گیا. وہ تو تمہارے سے تو وہ اچھا تھا. انہوں نے کہا ہاں میں نے کیا. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. اس نے بھائی دیکھے نا، کم سے کم وہ منافق تو نہیں تھا. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. انہوں نے چاپلوسی تو نہیں کی، منہ پھڑتا. انہوں نے صاحب صاحب کہہ دیا مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. یہ اس کی نافرمانی تھی کہ وہ خدا کو لیکچر دے رہا تھا. یا خدا کو نہیں پتا کہ اس نے کس سے بنایا ہے. لیکن پھر بھی آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے. لیکن اس نے منافقت تو نہیں کی. باقی فرشتے سجدے میں جا گرے. حالانکہ پہلے وہ الزام لگانے میں پہلے تھے. انہوں نے کہا کیا تو ایسے انسان کو بنائے گا جو خون خرابہ کرے، سکون لے جائے لوٹ کے. لیکن انہوں نے سجدہ کر دیا. تو پلیز چٹا صاحب میرے سامنے
کبھی بات نہیں کرنی شیطانی طاقتیں. یہ کیا ہو گیا مجھے شیطانی طاقتیں؟ پتہ لگے کہ اندر میں سب سے بڑا شیطان میں بیٹھا ہوں. جی پیارے حضور سمجھ آ گئی، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، شکر ہے، شکر ہے سمجھ آئی. تو آئندہ ایسی بات نہیں کرنی پلیز. شیطانی طاقتیں. جی جی جی۔ میری قسمت ایسی تھی. نہیں، تیری قسمت پہ تو رب، میں پڑھ لو اپنی کتابیں. حق تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں؟ میں تو بڑا قدردان ہوں. میں تو تمہیں سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہوں. پڑھ لو اپنا قرآن. تیرا رب سیدھے رستے پہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ میں نے کوئی 50-50 کی قسمت بنائی ہے. ہاں ہو گیا ہوگا. ہاں؟ پڑھو نا سمجھ کے. وہ کہتے ہیں میں تو سیدھے رستے پہ کھڑا ہوں، مددگار ہوں ان کا جو میرے ہیں. ہاں؟ وہاں تو کہیں قسمت کا ذکر نہیں ہے. محبت میں بھی دیکھ لیں، وہ کہتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اپنی محبت میں شرط نہیں لگاتا. پھر کہتا کیا تم کبھی یاد کر کے دیتے کو؟ اگر شکر کرو گے تو دنیا کی نعمتیں دوں گا. کہتے ہیں میں نے 7 دفعہ قرآن پڑھا، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا بھائی. ہاں؟ وہ کوئی اور قرآن تھا جو پڑھا ہے یا میرے یہ جو میں بتا رہا ہوں یہی پڑھا تھا؟ کبھی یہ پڑھا ہے جو میں بتا رہا ہوں آج؟ جی حضور، احمدیوں نے جو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے وہ پڑھی ہاں تو ٹرانسلیشن۔ وہ پڑھی تو یاد ہے جو میں بتا رہا ہوں اب. ہاں جی، یہ چیزیں ہیں تھی، یہ چیزیں بھی تھیں۔ کہاں چیزیں ہیں؟ اگر ہوتی تو پھر بات اتنی دور نہ جاتی کہ میں یہ شیطانی طاقتیں میں ایسا کر رہی ہوں. اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور دوں گا. یہاں بات کہہ کے ختم نہیں کی. اس سے آگے کیا پڑھا تھا پھر آپ نے؟ بتایا ذرا مجھے. اس سے آگے بھی ہے کچھ پڑھا تھا وہ؟ بھول بھال گیا جی۔ ہاں جی دیکھا. ادھر بھی ممبروں کا یہی حال ہے. ہاں؟ کتنی دفعہ جی، میں 14 دفعہ پڑھ گیا. میں نے شروع سے کتاب کی اپنی، میں نے کہا یہ بتائیے کیا پڑھا تم نے؟ کہ نہیں یہ تو نہیں پڑھا. تو میں کہا اچھا آگے کا بتا دیں. ہاں؟ تبھی تو خدا کہتا ہے وہ نافرمان تھا آدم. کیسے؟ وہ بھول گیا. اسے پیار کی عزت کا خیال ہوتا. اسی میں ہے اے، اسی میں ہے تیرے پیار کی عزت کہ تو ہے اسے اسی میں بلانا. پیار کی آبرو، ہے ہاں اسی میں پیار پیار کیا. کی آبرو، تو جفا کرے یا خطا ہاں کرے۔ دیکھا کہتے گنگنا کے گئے. ہاں، تو پھر وہ کیوں نہیں کرتے پھر؟ ہاں؟ اس سے آگے کیا ہے جی؟ بھول بلا گیا. 7 دفعہ پڑھا جی قرآن، وہ گواہی دے رہے ہیں. کیسے پڑھ لیا قرآن 7 دفعہ؟ یہ میں پہلے سپارے کی آیات ہے. آگے وہ کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آگے کہتا ہے دنیا شکر کرو گے تو دنیا دے دوں گا تمہیں میں، لیکن اگر صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ میری تلاش کرو گے تو کیا ملے گا؟ دنیا نہیں ملے گی. ان صبر کرنے والوں کا جو 3 صبر کی دنیا سے نکلیں گے ان کی جزا میں خود ہوں گا. آئے ہائے. پتہ نہیں 20 دفعہ پڑھ لیا قرآن. پتہ نہیں کیسے پڑھ لیا، مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے. ہوں. جی حضور. اب تو 4 سال سے حضور ہاتھ نہیں لگایا جب سے پتہ چلا ہے کہ مجھے آپ کی الزام دے تعلیمات صحیح ہیں۔ بھائی میرے چاچے ماما پہ احسان کر رہے ہو. نہیں نہیں ہاتھ لگایا تو میں نے کہا ہے کہ نہ ہاتھ لگاؤ. میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ تم علم کو حاصل نہ کرو. میں آج تک کھول کے پڑھتا ہوں قرآن، دیکھ لیتا ہوں. آج تک، آج صبح بھی میں بائبل پڑھ رہا تھا. میری اتنی کتابیں ہیں لیکن وہ پڑھ پڑھ کے انہی کتابوں میں سے ان کو میں آئینہ دکھاتا ہوں. اگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تو یہ لو. ہاتھ نہیں لگایا. بھائی مجھ پہ احسان کر رہے ہو.
ہاتھ نہیں، روز پڑھنا چاہیے تھا، موازنہ کرتے. وہ اعزاز صاحب مجھے سب کچھ تعلیم کا پتہ ہے، لیکن ابھی تک کیا کہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں اس مضمون پہ. ہوں. جی ضرور. ہمارے اگر کسی اور دوست کا، کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات حضور سے گوش گزار کرنا چاہیں، کوئی آج کے مضمون پہ اگر جو کسی ہمارے بھائی نے سنا ہے انگلش کا، اس پہ کوئی سوال ہو اردو سیشن میں، تو آپ حضور کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر کسی دوست، کسی بھائی کا کوئی سوال نہیں ہے ابھی تک، تو پھر ہم حضور سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے موضوع کی طرف ہم چلیں، اور آج کا کوئی بھی موضوع جو حضور بہتر فرمائے چاہیں وہ آج آغاز کریں. حضور تھوڑا سا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ خدا نے وہ کیا باتیں تھیں جو اپنے بیٹا بیٹیاں کو نہیں بتائی تھی لیکن آپ نے ان کو بتا دی، تو جو میں کیوں خدا نے بتاؤں بتا. بھائی؟ کیا تم اس بتائیں قابل حضور. ہو؟ علی بے تو وہ میں نے پڑھ پڑھ کے مجھے 77 سال ہو گئے، تو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو یونیورسٹی کی کتاب سامنے رکھ کے تمہیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. کیوں بتاؤں بھائی میں؟ ٹھیک ہے حضور، جیسی آپ کی مرضی، جیسی مرضی. نہیں، مرضی مرضی نہیں. اگر تم اس قابل ہوتے تو میں پڑھ کے بتا دیتا کیا باتیں کی تھی. تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں لگی میں سے خدا نے کیا کہا ہے؟ وہ خدا جب کہتا ہے کہ کہہ تو میں کہہ دیتا ہوں. ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کہے تو میں تمہیں بتاؤں اپنی طرف سے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں نہیں، بالکل نہ بتائیں، بالکل نہ بتائیں. کہنا بھائی. وہ اب پہلی تو پڑھی نہیں جا رہی. علی علی بیگ قاعدہ پڑھا نہیں گیا. یونیورسٹی کی کتاب لا کے سامنے رکھ دوں کہ بھئی یہ پڑھ. وہ بچے نہیں ہوتے، چھوٹا سا بچہ، آپ اس کو قانون کی کتاب لا کے سامنے رکھ دیں بچے کو، اس نے پتہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کاغذ کے جہاز بنا کے نا ہوا میں اڑا دی. اسے کیا سمجھ لگتی کہ بھئی یہ کیا ہے؟ ہاں؟ تو بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں بھئی 4 سال سے تو میں نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاں؟ میں ہر روز بائبل کو دیکھتا ہوں، ہر روز میں قرآن کو دیکھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے مغز ماری مجھ سے کرنی ہے. اگر میں آج بھی یا پھر کبھی موقع ملا میں جاؤں احمدیہ کی طرف، تو انہوں نے قرآن کے علاوہ مجھے سننا کچھ نہیں ہے. تو ان کو وہیں سے دکھاؤں گا نا کہ تمہارے عقیدے غلط ہیں، تم اپنے آپ کو امت کہتے ہو غلط ہیں، مذہب کہتے ہو غلط ہے. وہ کہیں گے کہاں؟ پھر ان کو ان کی کتاب سے دکھاؤں گا میں. حضور کیا بنا، وہ دوسرا ڈیلیگیشن جانا تھا، میں ایم جی او وہ کی مسجد میں جائے گا، گئے نہیں. وہ پہنچا ہوا ہے، فکر نہ کرے. جب بات آگے بڑھے گی پتہ لگ جائے گا. تو اچھا. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال آیا ہے جی، میں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ سوال کرتے ہیں کہ برادر، میرا سوال ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، یہ اردو انگلش، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کہ جب پاکستان میں اسلامی سوسائٹیز میں جب کوئی مر جاتا ہے، تو اس کا یہ تیسرا کرتے ہیں، اس کا 40واں کرتے ہیں، اس کا اصالہ ثواب کرتے ہیں. اس چیز کا اس مردے کو یا اس کی روح کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اسے کھ نہیں فائدہ ہوگا، رسمیں نبھانے آ جاتے ہیں. کبھی اس نے بھی اپنا 40واں پڑھا تھا زندگی میں؟ ہم؟ اپنا 30واں پڑھ لیتا، جا کے قبرستان میں بیٹھ جاتا. کبھی اس زندگی میں قبرستان میں بھی جا کے بیٹھا؟ اس کو کبھی خیال آیا کہ میں نے یہیں جانا ہے؟ تو
السلام دوسروں علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام، دوسروں کے موڑوں پہ رکھ کر بندوق چلانے والی قوم ہے یہ۔ 30واں کیا ہے، 40واں کیا ہے، 45واں کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جب تو زندہ رہ کر خدا کا نہیں ہو سکا تو یہ پیچھے جو بیٹھے یہ بھی تو شیطان ہے سارے۔ کوئی بھی مر جائے نا، ان کا کوئی سیاست میں ہو، دنیاوی اس میں بدماش ہو، چور ہو، اللہ اسے جنت بری میں جگہ دے، 7ویں آسمان پہ۔ بھائی جنت کیا ہوگی؟ سارے ڈاکو کٹھے کر دیے تم نے، کھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اصل بات بتاؤں تو تکلیف ہوگی، تمہاری دعائیں ہونٹوں سے نکل کے نا فوراً نیچے گر پڑتی تھوک کی طرح۔ وہ ویسے تمہاری طرح کہ جی میں نے ڈیگیں چڑھائی ہیں، میں نے یہ چڑھایا ہے، میں نے وہ چڑھایا ہے، دنیاوی رسمیں نبھانے کے لیے۔ وہ اپنی زندگی میں تو خدا کو بھول چکا تھا، اپنی زندگی میں تو اس کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی سوائے دنیائی خواہشات اور نفسانی خواہشات کے۔ ہیں؟ اور یہ جو بیٹھے ہیں نا، جو 30واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، یہ بھی دنیائی لوگ ہیں، دنیا کی یہاں تک گھس گئے ہیں دنیا کے اندر۔ یہ متاع الحیات دنیا، تمہارا قرآن کہتا ہے یہ پھنس گئے ہیں دنیا کے اندر، اور دوسروں کا 30واں 40واں کر کے پھر دنیا کے اندر جا کے یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا کوئی 30واں 40واں کرے گا، روح نہیں بدلتی، اور نہ روح کے اندھیرے بدلتے ہیں۔ ایک وہ روح جو کالی ہے، دھوکے باز ہے، خود غرض ہے، جس کی تمنائیں میں جکڑی ہوئی تھی، چاہے وہ کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، شہنشاہ کیوں نہ ہو، بہادر شاہ ظفر جیسا، دو آرزو میں رہ گئے، دو انتظار میں، اتنی تمنائیں ان کی، مر گیا۔ تو یہ جب دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں، اور پھر یہ رسمیں نبھانے آتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی منائی بھی ہیں رسمیں، کہ صرف اپنائی بھی ہیں، کہ صرف منانے جاتے ہیں؟ منا منو کر ان کا دیکھا جیسے یہ مناتے ہیں، تو دعاؤں کے طریقے دیکھا کریں ان کے، جس کے اندر کوئی اخلاص نہیں، کوئی تمنا نہیں، دعاؤں میں بھی وہ اتنا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، اوچھا پن، رب ہے فلاں چمکان تے آمین، پھر فوراً اپنا دنیا کے اندر ہے۔ ایک روح کہاں بدلتی ہے کروڑوں سال، خربوں سال؟ وہ عیسیٰ کہتا ہے پاویں ساری دنیا ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ملے گا اسے۔ وہ کہتا ہے کہ تو نے ساری دنیا بھی حاصل کر لی، سب کچھ حاصل کر لیا، اور اپنی جان، اپنی روح کا نقصان کر کے کالا کر لیا، اب تجھے کیا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس، 30واں کر کے اسی کالک مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی تو مٹاؤ پہلے کالک، تمہاری اپنی کالک اتنی ہے، اور سارے جنت 7ویں جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں، بڑا گن گھول کے گئے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا
کہ بھائی اپنا 30واں تو یہیں کر، کیسے کر، نکل جا ریگستانوں میں، نکل جا خدا کی تلاش میں، نکل جا پہاڑوں پر، دیکھ وقت خدا کو اپنا، اور اپنی یہ دنیائی تمناؤں خواہشوں کو ذرا بریک لگا، روک ان کو، اور سوچ کہ ایک دن کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اب یہ حلوے مانڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے 30ویں کرنے میں یہ مر جائیں گے تو وہ اور بیٹھے ہوں گے۔ لیکن خدا کو جاننا، زندگی کے مقصد کو پہچاننا، یہ 30ویں 40ویں سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو ایک جیون چاہیے، وہ تجھے دوسرا جیون کب ملے گا؟ جیسے وہ منصور بن حلاج اپنے مرشد سے پوچھ رہے تھے، آپ نے کیا پایا تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے، ہم بھی وہ پائیں تاکہ کامیابی کے راستے مل جائے ہمیں۔ انہوں نے کہا میں نے توکل کی، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ تو ایک اور صوفی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا 2 روٹیاں کسی سے مانگ کر کھا لے تو خدا کو کیوں آزماتا ہے؟ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا میں نے، روٹیاں بھی مجھے فرشتے لے کے آ کے دیں گے، اتنی توکل۔ انہوں نے کہا 2 روٹیاں مانگ کسی سے، تو کیا خدا کو آزمانے بیٹھ گیا ہے؟ میں نے توکل کی، میں نے صبر کیا۔ صبر کس پہ کیا؟ اپنے آپ پہ کیا یا خدا پہ کیا؟ اس سے پہلے یہ پوچھو۔ اپنے پہ کیا تو وہ صبر تو ہر کوئی کر لیتا ہے جب اس پہ آئی ہوئی آن پڑی کہ یا حسین۔ خدا پہ صبر کر کے جب انسان خالی ہو جاتا ہے تو پھر بات بنتی ہے۔ جب صنم آشنا نکل جاتے ہیں اندر سے، اندر تیرے صنم آشنا بھرے پڑے ہیں، خدائی طاقتوں کو تو الزام دے رہا ہے، قسمتوں کو الزام دے رہا ہے، خدا کو الزام دے رہا ہے، اور 30واں 40واں بھی کیے جا رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ ایک بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے کہا میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو کبھی خدا کو بھولا نہ ہو، جس نے کبھی نمازیں چھوڑی نہ ہو، رات کی تہجد نہ چھوڑی ہو۔ یعنی کہ وہ اتنا، وہ شخص ہے، اور جنازہ پڑھا میں کوئی پڑھانے نہیں آتا۔ ان کا کیا کرے گی؟ وہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ایسا تو پڑھا۔ تو پھر دیکھا ایک نقاب پوش شخص آیا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی، 30ویں 40ویں کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، پڑھا کے تو وہ چلا گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ تو ایک صوفی کافی دیر چلتا رہا اس کے ساتھ، وہ ایڑ لگانے لگا تو اس نے آگے جا کے اس کی لگام پکڑ لی۔ انہوں نے کہا اے خدا کے بندے، جو شرائط رکھی تھی اس شخص نے وہ کون پوری کر سکتا ہے؟ کہ ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے۔ اور تہجد رات کی کبھی زندگی میں کبھی کوئی آئی نہیں ایسی کہ وہ سویا ہو، جیون کے اندر کوئی ایسی وقت نہیں آیا کہ اس سے کوئی چیز قضا ہوئی ہو۔ ہاں؟ تو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتا۔ جب اس نے سنا گھوڑ سوار نے تو اپنا چہرہ کھولا، چہرہ دکھایا تو یہ وہ خود ہی تھا، اپنی نماز جنازہ خود ہی پڑھنے آیا تھا۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں 30ویں پڑھنی یا 40ویں پڑھنی۔ باقی میں بتا دوں، اچھا جیسے جیسے تم ہو ویسے ہی میں ہوں، جیسے آج میں کہہ رہا تھا
जैसे मेंबर है, वो कहते हैं आए भी इकट्ठे और फंसेंगे भी इकट्ठे। हैं? यानी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, आए भी इकट्ठे थे, फंसेंगे भी इकट्ठे। तो इसे यही तो कहते थे। इन्हें, मेरे मानने वालों ने, इन्होंने मैंने भी फंसा दिया। मेरे जो ये मानने वाले हैं, इन्होंने मुझे भी फंसा दिया। हैं? अपनी दुनिया में लेके चले गए। तो इस हिसाब से अब मैं तुम्हें मौलवी वाला जवाब देता हूँ। हाँ, नीयत अच्छी हो तो सवाब पहुंच जाएगा। है जी। उसकी अपनी तो नीयत अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी। उसने कभी खुदा को ऐसा भी वक्त दिया कि उसकी सोचे खुदा पे जाके अड़ी हो। हाँ? उसकी अपनी तो नीयत बिगड़ी हुई थी, और तुम उससे ज्यादा बिगड़े हुए हो। तो मुझे वो याद आ रही है बात कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। हम्म? ये तीसरी पढ़ रहे हैं। अपनी खुदा के बंदे अपनी पढ़ के जा पहले। हैं? अगर तुझे कुछ नूर मिल गया, तो वो जहाँ फंसा हुआ ना तेरा 30वां और 40वां, उसको वहां जाके बताइए। क्योंकि उसने तो वहां से निकलना नहीं, वो तो फंस गया। वो तेरे नूर को देके गएगा, अगर तुझे मुझसे कुछ मोहब्बत है तो थोड़ा सा मुझे भी दे जा। हैं? और नूर की तो ना खरीदो फरोख्त है वहां पे, वहां तो नहीं नूर की खरीदो। तो फिर वहां जाके तुझे अगर इतनी मोहब्बत है, अगर नूर ऐसा हुआ छोटा मोटा, तो 1 लाख साल के बाद आप पहुंचे उसकी दुनिया में जो फंसा हुआ है, जिसका 30वां 40वां करवाना है आपने, वो जहन्नम में फंसा हुआ है। आप 1 लाख साल प्रवास करके आपका नूर बस ऐसा ही था, जैसे था वैसे, उसके मुताबिक 1 लाख साल में पहुंचे। तो अब उसको क्या समझाएंगे वहां पहुंच के? हमें बताए ना। 1 लाख साल वहां, 1 लाख साल प्रवास करके अपनी दुनिया में आना है। और तुम्हारा 30वां 34वां तो सफर में ही गया। ठीक है। हमारी बीवी बताती हैं कि मुझे बड़ी मोहब्बत थी अपने खानदान से, बड़ी मोहब्बत थी। तो मैंने नीचे गई, सारे फंसे हुए हैं। तो जो नीचे फंसे हुए थे उन्होंने के नूर को देख के कहा कि कसियाना तू हमें भूल गई है, और तू खुदा को नहीं भूले कि वो तुझे भी भूल गई है? तू तो खुदा को भूल के बैठे हो तुम सारे। अब वहां आप कह रहे हैं कि तू तो हमें भूल गई। अच्छा, ये वहां गई थी नंबरदार बन के, हवलदार बन के, कि कुछ करे। इसका अपना नूर इतना नहीं था कि वहां से प्रवास करके देखना। एयरपोर्ट पे आप बिछा जाए तारकोल, वो तारकोल नहीं होता, और जहाज करे कि कहेंगे टेक ऑफ कर, जब मैं देखता हूँ जहाज कैसे टेक ऑफ कर जाएगा तारकोल के ऊपर से। तो ये खुद भी फंस गए। फिर ने पैगाम दिया कि वो आपकी, जिसके साथ मोहब्बत थी, जिसने खुदा के काम भी किए थे, वो तो फंस गई। आप जाए प्रवास करके। मैंने कभी, ये वो जिनके लिए वो गई थी जो फंसे हुए हैं, वो तो सबसे ज्यादा शैतान थे। हम्म? मैंने उसे दुनिया में भी कह दिया था कि जो 30वां 40वां पढ़ना है अभी पढ़ ले जाके, अभी तो जिंदा है बलिन के अंदर। अभी इसकी बहन का वो खामिद मरा था, तो इसने उसको देखा अंधेरों में, तो उसने कहा मेरा पैगाम पहुंचा दे। हैं? तो मुझे कहती मैं उसे पैगाम कैसे पहुंचाऊं अपनी बहन को? मैंने कहा जैसे पहुंचाया जाता है, उसको बता के वो फंस गया है। वो गई, उसने कहा तेरा खामद फंस गया है, सारा हाल बताया।
اس کی بہن نے کہا میں تو مانتی نہیں کہ کوئی خدا ہے. لو جی. مجھے کہنے لگی کہ اب تو کوئی ایسا طریقہ بتا، چھو منتر بتا کہ میں وہ پیغام سن لے. میں نے کہا ہاں ایک چھو منتر رہ گیا ہے. کہتی وہ کیا؟ میں نے کہا تو بھی پھنس جا، جہاں وہ پھنسا ہوا ہے جہاں یہ پھنسے گی تو بھی پھنس جا جا کے. ایک دن میں نے ان کو سب کو اکٹھا کیا. بہت بڑا باغ تھا. کوئی میری امید تھی کہ کوئی 50 سے زیادہ لوگ آئیں گے، لیکن پھر بھی 25 آ گئے. باقی وجہ سے وہ کہتا تھا عشب کا شاید وقت کی کمی، یہ وہ بہانے بنا کے. میں ان کو لیکچر دیا تھا ٹکا کے. لیکچر دے کے جیسے وہ نہیں ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو لاش سامنے پڑی ہو تو آدمی ویسے ہی گھبرایا ہوتا ہے. تو میں نکلا تو کہنے لگے کہ کسیانہ ہم تو یہ خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں آئندہ اس کو یہاں نہیں لے کے آ. اس نے سارا ہمارا مزہ کر کھڑا کر دیا. اس دن کے بعد آج تک میں نے ان کی شکلیں نہیں دیکھی. تو میں نے کہا بھائی وہ میرا نام پکار رہی ہے، میں تو ان کے یہ تو خدا کے خلاف، جو خدا کا خلاف ہو میں اس کا مددگار کیسے بن سکتا ہوں؟ بے شک. میں نہیں جاتا. فرشتوں نے کہا اس کے دل پہ وہ لگے گی کہ شاید وہ تعلق ختم ہو جائے. میں نے کہا ہو جائے. دنیا میں بھی ہمیں بڑا سب کچھ چھوڑ کے گئے، ایک آخرت میں بھی چھوڑ جائے گا تو کون سا فرق پڑتا ہے. اب مجھے ان کی ضرورت تھی، وہ ضرورت ختم ہو گئی. بات ان کو ان کی جزا مل گئی میری وجہ سے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری بھی نہیں سنتا. تو پھر وہ گئے، انہوں نے نور کی رسی لمکائی، اس نے پکڑی، اس کو کھینچا. گریوٹی زیادہ تھی اس اندھیرے کی، تو اتنا کھینچا کہ وہ گریوٹی ختم ہوئی اندھیرے کی، تو پھر یہ پرواز کر سکی. مجھے ملی ایک دفعہ کہنے کی کہ مجھے تیری محبت سے ایسی توقع نہیں تھی. میں نے کہا مجھے بھی تیری محبت سے ایسی توقع نہیں تھی کہ جو خدا کے دل کو توڑ بیٹھے اور تو ان کو ملنے جائے. میں نے کہا اب میں تو ان لوگوں کی جو خدا کو کمر دکھا کے کہتے جب میں 7 7 دفعہ پڑھا، 14 14 دفعہ ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ لیا تم نے. سب سے بڑا خدا نے کہا تھا لا یحن العہد الظالمین، ظالم اولاد کے متعلق مجھ سے سوال نہ کریو. آئے ہائے. وہ پھر بھی ظالم اولاد کو سامنے پیش کر کے کہہ رہے کہ ان کو بھی برکتیں دے. انہوں نے کہا لا یحن العہد الظالمین، جو گالیاں دے، جو خدا کے خلاف ہوں، اور میں انہیں برکتیں دوں. سب سے ظالم شخص وہ ہے، چاہے اولاد ہو، بیوی ہو، کچھ ہو، کہ تم اسے خدا کی یاد دلاؤ اور وہ منہ اتنا بڑا تھوپڑا سا بنا کے گزر جائے. ہاں؟ میرے بھی ہیں، یہیں پہ ہے. میں نے تو آج تک ان کی شکل نہیں دیکھی. جو خدا کا نہیں ہو سکا وہ میرا کیسے ہوگا؟ تو یہ 30 40 کا جواب ہے. ہاں؟ باقی پیسے آپ لگاتے رہے ٹھیک ہے. ابھی میں کہہ دوں گا ان کو کہ کتابوں کے لیے بڑے پیسے چاہیے اور بھیجو 10%، ابھی 30 40 نکل جائے گا. ختم. میں کہتا ہوں جن کا 30 40 پڑھوانا ہے وہ مدد کریں ہماری.
150 150 200 400 किताबें वो करें, ताकि वो तालीमात सामने आए। हाँ, फिर जब तुम्हें नूर मिल जाएगा तो उनका हाल देख लेना जाके, जैसे मेरी बीवी ने देखा है। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा मैं तो पहले क्लियर हूँ, मुझे नहीं मिलना ना मिल, आखिरत में मुझे कोई जरूरत नहीं है। हम्म, एक दफा फिर फेरा लगा दी उनके लिए, खुदा की कसम ये फिर दोबारा कभी नहीं गई, क्योंकि फरीद ने कहा था अब अगर तू गई ना तो वहां से तू नहीं निकल पाएगी। ये सारी इनकी, वो क्या कहते हैं जी, मुंह की लाफ नहीं होती है, मुंह की लाफ है। वरना वही असल बात वही है कि ये इनको अपनी अपनी पड़ी होती है, नफ्सा नफसी होती है। ये भूल जाते हैं जब ये फंस जाते हैं वहां पर। कोई किसी का नहीं है। एक हस्ती है, अगर तू उसका हुआ तो वो तुझसे अपने वादे निभाएगा, है? तो अपना तो पढ़ लो पहले, 30वां 40वां, है? ना 30 साल में उसके हो सके तुम, ना 40 साल में उसके हो सके तुम, ना 70 साल के तुम उसके हो सके, है? ना 30 में, ना 40 में, ना 70 में, ना मौत आई तो तुम्हें खुदा की याद आई। वो कहता है कि ये मौत को देखते फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं हाँ मैं, अब मुझे वापस लौटा दे, वापस लौटा दे, वापस लौटा। अब मैं जान गया वो वक्त जो है, वो तो पर्चा ले लिया जाता है, वक्त खत्म हो गया, पर्चा ले लिया है। अब तो अंजाम की खबर करके तूने जाना कहाँ पे है। तो ये उम्मीद है इनको जॉब मिल गया होगा, 20वीं का, 30वीं का, 40वां और 17। वो बाजरीर एक और 17 साल की उम्र हो गई थी, अभी भी ना खाली करता ना तो फिर मर के ही कहीं उसने पहुंच जाना था, फिर खाली नहीं होता। वो शुक्र है कि 70 सूफी था, 70 साल में अपने आप को खाली कर दिया। अब यहाँ कोई नहीं तेरे सिवा, मेरे दिल के आंगन में। देखा, बाकी दुनियाई रस्में ये मनाते रहते हैं, ये देख लें क्या करते हैं, ये दुनियाई लोग हैं। ये बख्तियार काकी जो है, ये जब मस्जिद में जाते, कहते कि नहीं कहते कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, कहते कि नहीं कहते, जी बिल्कुल हुजूर। अल्लाह का घर है। हम्म, कुरान पढ़ा हुआ है। वहां पे पता नहीं क्या क्या तकसीम करते हैं, इफ्तारी भी वहीं होती है तब। तो बख्तियार काकी जब मस्जिद की पहली वहां पे कदम रखने से पहले साफा उतार के पगड़ी अपने सर पे रख लेते थे, आंखों पे रख लेते। एक दिन एक मुरीद ने कहा कि ये आप क्या करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठहर जा, अगली दफा आऊंगा तो फिर तुझे बताऊं। अगली दफा गए तो मस्जिद भरी हुई थी। उन्होंने वो बख्तियार काकी ने वो उतार के ना अपने मुरीद के सर पे रख दी। क्या देखता कि अंदर सुअर, सांप, जहरीले जानवर बैठे हुए हैं। बुरा हाल मस्जिद का। हम्म, वो बेहोश हो गया ये देख। जब तुम खुदा के घर को ये कर दो तो कौन सा 30वां 40वां तो पढ़ोगे। ये बातें करता हूं तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। हम्म, हाँ ये बातें करो इनके साथ। भाई वो आपने जो पहले हंडिया चढ़ाई थी, वो तो अभी बीच में है, जो डेग चढ़ाई थी वो तो पहुंच गई मुर्दे को। हम्म, स्वाब भी पहुंच गया, उस डेग में से फरिश्ते भी खा रहे हैं। अजीब अजीब जहालियत के ज़माने हैं। इन रस्मों को निभाते निभाते ये
اپنا جیون بھی اپنی روح کو بھی کالا کر دیا. یہ جواب ہے جی ان کا 30واں 40واں. جی حضور، بہت شکریہ جی. حضور، ہمارے ایک ممبر کا ساؤتھ افریقہ سے یہ سوال، ہمارے ممبر نہیں لیکن یہ لائیو سٹریم سنتے ہیں ہماری، ان کا یہ سوال ہے، میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں. ہوں. تو یہ ممبر پوچھتے ہیں جی کہ یہ کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وائٹ کس کمیونٹی ہے، گورا کس سے تعلق ہے؟ کرسچن ہے یہ. کرسچن ہو گئے. تو ہماری تعلیمات بہت انہوں نے سراہا ہے، ان کو پسند کیا ہے، لیکن ان کا سوال یہ ہے، میرے کافی قریب رہے ہیں بہت عرصہ، تو ان کا سوال میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں ساری زندگی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان کر ہوں. ان سے محبت میں مبتلا رہا ہوں. ہوں. اب وہ آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو انڈو ہز لو فروم مائی سول. وہ ان کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں ان کی محبت کو اپنے اندر سے نکالوں کیسے. ہوں. انگلش میں جواب نہیں ہے اردو میں؟ جی حضور، انگلش میں دیتے ہیں جی، اس کے بعد اردو میں بھی وضاحت فرما دیجیے گا. Father Pio and Saint Bonacisi, they were the great saint. Their love, Jesus' love was dwelling inside of them. Saint Bonacisi saw one dream. That church are falling, and he put his hand and not to let fall church. He understood like this, I should build new church. Because he was loving crazy, blindly. Father Pio got a hole in his hand for the cross. So fanatic love he has. Because of his blind and fanatic love, he did not understood this dream which was shown by angels. If he would have, anyway, if he would have loved God, then God would guide him. So he was building one church all his life. We call Saint Bonacisi Church. जब ये मर के गया, when he died, he find out the love which was belonged to God, he gave to Jesus. Otherwise, God want to make him new Messiah. And the meaning was the church falling, he put his hand that he will make a new reformation about Christianity and wrong teaching. And now he got stuck there, spiritual world. And Jesus say, you was calling me Lord, Lord, Lord. I don't know you. This answer is also recorded in the Bible. I never know you, evil spirit. I never say to you that you give me this love which belongs to God. Look at Matthew, look at Luke, look at Marcus. You should love God with your whole body, with whole energy, with your whole mind, whole consciousness, conscious emotion. With your all energy, you love God. When did I say, Jesus say, that you give me this love? When Saint Bonacisi saw, Jesus don't want to help him anything. He left him. His love was gone too.
So, my fellow brother, if you are listening, my answer, this love which you have for Jesus, it life after death is will go like a water cook and become dumb. How you say? Fork. When you're gonna get stuck and you find out that this love was belonged to God which you gave to Jesus. And when you will see that Jesus say, I never know you. This day I want to see how long your love gonna be remain there. I don't know how you read Bible, my brother. Jesus said, you should become perfect as your Father is perfect in heaven. Did he say you should be perfect like a Jesus? You should be perfect. Your love should be first, everlasting, last place belong to God actually. Forever. You should be perfect like God is perfect in love. Yeah? He talking about God, you talking about Jesus. Look like we have two different track actually here. Jesus never say you worship me. If he was a word, if he asking that you should give this love to Jesus, then why he was going mountains and was praying to God actually? Why he was giving his first love to God? Huh? He was a living example that first place belonged to God, everlasting place belonged to God. Yeah. So ये इतने, now I can tell in the Urdu actually. Yes. Also in the English he say, love God, likewise love fellow man. You remember, you should read your Bible. If that is the measure to love, then love God, love fellow man. He should love also fellow man, his mother, his sister, brother. He should love them. But when Jesus saw that they are not loving God, they are not hearing about God, he said to Mother Maria, you are not my mother. They are not my sister, brother. My sister, brother are who are hearing here the will of God actually. He put every place God first. And your love is not coming out. Your love gonna come out about Jesus in second, like a Saint Bonacisi. After this, his love was gone for Jesus. There. And he live in one middle dimension, repent himself that he gave God's love to Jesus actually. But this is not your story, loving Jesus. This is same story is in Islam. Loving Muhammad, forgetting God. Hmm. And it's written in the mosque, Ya Allah or Ya Muhammad. Wow. Remember when you go to examination, you can give this question answer or you can give this question answer. You're going to get same numbers. You had an examination? Yes, Huzur. If this question you cannot give answer, then give this answer. Number are same actually. His fellow man in Islam, they love Muhammad more than Jesus. You love Jesus actually. Yes. Go to the Buddhist word. One, they loving so much God, Buddha, they make Buddha God. That's what Christianity did. The worst crime. Yeah. He's saying, I'm a son of Ibn Adam. I'm son of Adam. So if you would live in his time, you say, hey, 2 times you say you are son of God. 8 times you are saying you are son of Adam.
who belong to? You are son of Adam or son of God? Then Jesus will tell you, I'm a spiritual son of God, but I have born like you. Hmm? So when you are loving your prophet, you become so blind that even you are prophet, you become blind actually. Yeah. Like Ahmad Ghulam Ahmad Qadian. Yeah. I'm a heretic. मैं काफिर हो गया हूं अल्लाह के बाद मोहम्मद के इश्क में. I became heretic in the love of Muhammad. After this, he only was protecting Muhammad's weakness actually, and did not hear the voice of God, God calling him 12 years, telling him what he to do. Yeah. His fallen love was for Muhammad. You see that the Ahmadiyya is like a one branch of Islam. अब सुन लें वो उर्दू में भी इसका जवाब. जी वो सेंट फोना सीसी इतनी टूट कर प्यार किया ईसा से कि वो कहता था मैं जिधर देखता हूं तू ही तू है ईसा. एक रात ख्वाब आई कि ये चर्च गिर रहे हैं, इतने हाथ रखा हुआ कि ना गिरे. अब क्योंकि ईसा के इश्क में मुब्तला था, इसने अपना अलहदा चर्च बनाना शुरू कर दिया. वो सारी जिंदगी लग गई. वो पता नहीं सिसली में कहाँ है, इटालिया के अंदर चर्च सेंट फ्रांसिस. तो जो ख्वाब दिखाई गई थी, ईसा उसका मतलब नहीं खोल सका इसके सामने, क्योंकि अंधा प्यार था ना ईसा से. जी अगर खुदा से प्यार किया होता तो खुदा सपने का मतलब भी खोल देता. मौत के बाद रूह की दुनिया में पहुंचा, पता लगा तेरी जो इश्क था मोहम्मद ईसा से, इश्क जो है वो अंधा होता है, वो देखे बगैर नहीं होता. तो तूने उसका मतलब ये ले लिया कि चर्च बनाता रहा सारी जिंदगी. नहीं, वो सपना जो था खुदा की तरफ से वो यूं था कि ईसाइयत की रुत बदल के इस्लाह कर, ताकि खुदा तुझे मसीह बना देगा. अब वहां जब इसको मतलब का पता लगा, इसके तो तोते उड़ गए. फिर वहां आगे से ईसा भी खड़ा था. उसने कहा मैंने तुझे कब कहा था कि तू खुदा का प्यार मुझे दे दे? तू लॉर्ड 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 करता रहे, ईसा ईसा ईसा, वो मोहम्मद मोहम्मद करते रहे. मैंने कब कहा था? एक मिनट में उसका प्यार उतर गया. सेंट फ्रांसिस. So there are so many. If this brother want to know, I can prove him from Bible. So many places, she's only talking about God, 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 God. First love belong to God. First love belong to God. First love belong to God. Huh? And you just hang around with Jesus. Actually, you're destroying your internal life. Okay. जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी. हमारे किसी और दोस्त किसी भाई का कोई सवाल हो, दूर से बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं. और हजूर, आपका काफ़ी आज इंग्लिश सेशन भी काफ़ी तवील था. ये जी भी लगभग 1 घंटा हो गया है. तो आज हमारी एक मीटिंग भी है इसके बाद. तो अगर जी. आप चाहें तो हम कोई और सवाल ले लेते हैं, अगर नहीं है तो इस मीटिंग को हम कंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, जैसे आप चाहें. जी, तो किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, और वरना फिर हम आज की मीटिंग को यहीं बर्खास्त करते हैं. उसको इन्फॉर्म कर दें फिर. जी जी, मैं उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ जी. तो इस प्रोग्राम को हजूर फिर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं जी. जी. जनाब मसीह ज़मा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ाहिद खान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी और इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. सभी मेंबरान का शुक्रिया. अगले प्रोग्राम में मुअय्यन वक्त पे फिर मुलाकात होगी. आप सब पर खुदा की सलामती.
आप पर भी सब पर खुदा की सलामती हो। प्यारे हजूर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्लीज। थैंक